2022 پاکستانی معیشت کے لیے تباہ کن سال۔ 2022 جیسا کہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس سال کا جائزہ لیں تو یہ سال پاکستان کی اکانومی کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ ویسے تو 2023 بھی کچھ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس بحران کا آغاز 2022 میں ہوا۔ پاکستان کو سال 2022 کی ابتدا سے ہی بیرونی ادائیگیوں کے مسائل کا سامنا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان زر مبادلہ ذخائر میں اضافے کے لیے IMF پروگرام کا حصہ تھا۔ عمران خان کے خلاف 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تو اس وقت روپے کی قدر 186.72 روپے تھی، جو بڑھ کر 240 روپے تک جا پہنچی تھی اور اس وقت 224 روپے پر موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بنیادی شرح سود جو اس سال اپریل میں 11% کے لگ بھگ تھی، وہ 5% اضافے کے بعد 16% ہو گئی ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح جو اپریل میں 13.4% پر تھی، اس سے بڑھ کر 26% سے زائد ہو چکی ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس $6 ارب سے زائد کے زر مبادلہ ذخائر موجود ہیں، جبکہ عمران خان کی حکومت کے اختتام کے وقت اسٹیٹ بینک کے پاس $10 ارب سے زائد موجود تھے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں ہر مہینے $50 کروڑ کی کمی ہوئی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران اسٹیٹ بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $10 ارب رہنے کا تخمینہ دیا تھا، مگر پاکستان کو تاریخ کے تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر گندم، کھاد اور کپاس کی درآمدات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ IMF پاکستان کو ٹیکس وصولی کے اہداف بڑھانے پر زور دے رہا ہے۔ اس میں $300 ارب کی اضافی پیٹرولیم لیوی اور $500 ارب کے دیگر ٹیکس بڑھانے کے علاوہ بجلی کی فی یونٹ قیمت کو بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ٹیکس ٹو GDP تناسب بڑھا کر 11% کیا جا سکے۔ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام نے معیشت کے حوالے سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ملک میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ، اہم عسکری تعیناتی پر سیاست، خونی انقلاب اور لانگ مارچ کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ ملک میں نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ مقامی اور غیر ملکی دونوں سرمایہ کاروں کی جانب سے دیکھو اور انتظار کرو کی کیفیت ہے۔